بادشاہ اور نجومی۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی حفصہ۔ بادشاہ ایک دن اپنے نجومی سے پوچھتا ہے کہ میری حکومت کون ختم کرے گا؟ تو نجومی اپنے علم کے مطابق بتاتا ہے کہ شہزادی حفصہ کا بیٹا آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ ابھی تو شہزادی حفصہ صرف 10 سال کی تھی، وہ اپنی بیٹی کو مارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے وزیر کو بولتا ہے اور اس کو نجومی کی بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو وزیر کو ایک ترکیب آتی ہے اور بادشاہ کو بتاتا ہے کہ کیا کرے۔ پھر بادشاہ شہزادی حفصہ کو اپنے ملک سے بہت دور ایک بہت بڑے محل کے ٹاور میں بند کر دیتا ہے کہ اس طرح سے شہزادی حفصہ زندہ بھی رہے گی اور لوگوں سے بھی دور رہے گی۔ اس طرح سے کچھ سال گزر جاتے ہیں۔ شہزادی حفصہ اسی طرح سے ٹاور میں لوگوں سے دور زندگی گزارتی ہے۔ ایک دن شہزادی حفصہ اپنے ٹاور میں بیٹھی ہوئی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس کی نظر شہزادے پر پڑتی ہے۔ شہزادہ بھی شہزادی حفصہ کو دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی اتنی اونچی ٹاور میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر شہزادہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ محل میں چلا جاتا ہے اور وہاں کے سب گارڈز کو مار دیتا ہے اور شہزادی حفصہ کے پاس ٹاور میں جاتا ہے تو شہزادی حفصہ سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر اکیلی کیوں ہو؟ تو وہ اپنے والد اور نجومی کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں اس لیے اس ٹاور میں بند ہوں۔ پھر شہزادی حفصہ اس شہزادے سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو شہزادہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے ملک کا شہزادہ ہوں، مجھے دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے، میں نئی نئی جگہ پر جاتا رہتا ہوں۔ دیکھا آج تم سے میری ملاقات ہو گئی، آج تک میں نے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پھر شہزادی حفصہ اور شہزادہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور پھر شہزادہ شہزادی حفصہ کو اپنے ملک میں لے کر چلا جاتا ہے۔ جب یہ خبر شہزادی حفصہ کے والد بادشاہ کو پہنچتی ہے کہ شہزادی حفصہ وہاں سے ایک شہزادے کے ساتھ چلی گئی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے سپاہیوں سے کہ جاؤ اور شہزادی حفصہ کو ڈھونڈ کر یہاں لے کر آؤ۔ سپاہی شہزادی حفصہ کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں شہزادی حفصہ ملتی ہے تو 1 سال گزر چکا ہوتا ہے۔ سپاہی بادشاہ کو جا کر بتاتے ہیں کہ شہزادی حفصہ مل گئی ہے لیکن وہ ماں بننے والی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ وہ کس ملک میں ہیں، میں وہاں خود جاؤں گا۔ پھر بادشاہ وہاں جاتا ہے، پھر شہزادی حفصہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ اپنے ملک چلو۔ پھر شہزادی حفصہ کو اپنے ملک لے آتا ہے۔ پھر شہزادی حفصہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اور اس بچے کو پہاڑ پر رکھ آؤ تاکہ یہ مر جائے، پھر ہم شہزادی حفصہ سے کہیں گے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ سپاہی جاتے ہیں اور اس بچے کو پہاڑ پر رکھ آتے ہیں۔ وہاں پر بچہ رو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا ہوتا ہے جس کا بچہ آج ہی مرا تھا۔ وہ اپنے بچے کو دفن کرنے جا رہا تھا تو وہ چرواہا اپنے مرے ہوئے بچے کو وہاں رکھتا ہے اور اس بچے کو اٹھا لیتا ہے اور اپنی بیوی کو دیتا ہے اور وہ سارا واقعہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک شہزادے کو اٹھا کر لایا ہے، کیونکہ بادشاہ اور نجومی کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور چرواہا وہاں پر سپاہیوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جب وہ بچے کو وہاں پر اکیلے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ پھر سپاہی آتے ہیں اور اس مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور شہزادی حفصہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ پھر شہزادی حفصہ کا بیٹا چرواہوں کے گھر میں پلتا ہے۔ چرواہا اور اس کی بیوی اس بچے کا بہت خیال کرتے ہیں۔ چرواہا اس بچے کا نام سکندر رکھتا ہے۔ جب سکندر بڑا ہو جاتا ہے تو چرواہے کی بیوی مر جاتی ہے اور چرواہا بھی بہت بیمار ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، تو وہ سکندر کو سب کچھ بتاتا ہے، اپنے بارے میں بھی اور بادشاہ کے بارے میں بھی۔ پھر چرواہا مر جاتا ہے۔ پھر سکندر وہاں سے اپنے ملک جاتا ہے جہاں پر اس کے والدین ہوتے ہیں اور ماں باپ سے ملتا ہے۔ شہزادی حفصہ اپنے بیٹے سے مل کر بڑی خوش ہوتی ہے اور اپنے والد پر بہت غصہ ہوتی ہے
کہ اس نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں کہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ پھر شہزادی حفصہ اپنے بیٹے سکندر سے کہتی ہے کہ تم میرے دکھ کا بدلہ لو گے۔ پھر سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس ملک پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر سکندر اس ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے اور نجومی کی بات سچ ہو جاتی ہے۔ سکندر اس ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، حالانکہ اس کے نانا نے بہت کوشش کی کہ سکندر اس دنیا میں نہ آئے۔ پھر سکندر اور بھی جنگیں لڑتا رہتا ہے اور ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔